اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، آپ بتائیں۔ کیسے ہے سمرین فاطمہ؟ ناز فاطمہ آتی تھی، وہ کہاں گئی؟ نہیں آ رہی ہیں۔ رئیسہ کسا سمرین ناز فاطمہ آپ کے جاننے والی ہیں؟ جی آگا انہیں فون کریے گا کہ کلاس میں آئیں، ٹھیک ہے؟ جی آگا رئیسہ بولے تھے کسا جلوس سے آج ان کے یہاں جی بول رہی تھی آج جلوس سے ان کے یہاں۔ بطول چودھری، عرشی زہرا، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ۔ آپ سب لوگ انشاءاللہ جو بھی ہو سکے ایصال ثواب اور فاتحہ ضرور پڑھیے گا۔ جیسا کہ میں نے بتایا، سکینہ نصرت کے پاپا کے بڑے بھائی یا نشاط فاطمہ جو اپنی کلاس میں ہی آتی ہیں، وہ بھی ان کے ساتھ، ان کے والد، اور ایک فرحین ہے سیدہ فرحین، ان کے والد کا انتقال ہوا ہے، اور بھی کچھ جگہ میں نے اسٹیٹس دیکھے انتقال ہوئے ہیں۔ پروردگار ان سب کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر عطا فرمائے۔ اور ایک لڑکی کے لیے باپ کا سایہ اٹھ جانا بہت غم کا سبب ہوتا ہے۔ ایک بیٹی ہی جانتی ہے باپ کیا ہوتا ہے، لہٰذا آپ سب لوگ ان کے لیے صبر کی دعا کیجیے گا اور ان کے لیے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا، اور جو ایصال ثواب ہو سکے۔ ضروری نہیں کہ آپ پورا قرآن پڑھیں، سورے پڑھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے، بیٹھتے ہوئے چلتے ہوئے۔ سب کے لیے آج ہم دوسروں کے لیے ایصال ثواب کریں گے، کل کوئی شاید ہمیں یاد رکھے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہاں بہت ضرورت پڑنے والی ہے ان چیزوں کی۔ آئیے، ہماری گفتگو صرف مقدماتی میں چل رہی تھی فعل کی حروف اصلی کے اعتبار سے قسمیں۔ حروف اصلی فعل میں یا تو فعل کے اندر اصلی حروف یا تو 3 ہو سکتے ہیں یا 4 بھی ہو سکتے ہیں۔ 3 سے کم نہیں ہو سکتے، 4 سے اصلی زیادہ نہیں، حرف زیادہ ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں 3 سے، لیکن 3 سے اصلی کم کب ہوں گے؟ جب کبھی کسی قاعدے کے تحت اصلی حرف گر جاتا ہے، یاد ہے نہیں؟ ہیلو، اب دیکھیں کل مثال کے طور پر کل فعل ہے یا نہیں؟ کل کہو فعل ہے، 2 حرف ہیں، کتنے ہیں؟ 2 حرف ہے، 3 حرفی ہی۔ اس میں تھا تقولو، قاف واو لام تھا، ہمرے حاضر بنانے کے لیے گرانے پڑتی، آپ سب جانتے ہیں، کیونکہ وہ گرانے کے بعد بات حرف ساکن نہیں جو حمزہ لائیں، ایسے ہی آپ کو جزم دے دیں گے۔ جب جزم دیں گے تو واو بھی ساکن، لام بھی ساکن، جب 2 ساکن ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ بہرحال فعل کی حرف اصلی سے کم نہیں ہو سکتا، 4 حرف اصلی سے زیادہ، 4 حرف سے زیادہ ہو سکتے ہیں فعل سے، لیکن اصلی نہیں ہو سکتے، اصلی صرف 4 ہی ہو سکتے ہیں۔ لہذا فعل یا ثلاثی ہوتا ہے یا ثلاثی بھی یا مجرد ہوتا ہے یا فعل ثلاثی مجرد 6 باب ہیں اس کے۔ فعلا ہوگا یا تو ماضی یا فعلا یا فعلا۔ فعلا کا مضارع 3 ہو سکتے ہیں، یفعلو، یفعلو، یفعلو۔ فعلا کے ماضی کے 2 مضارع ہو سکتے ہیں، یفعلو اور یفعلو، اور یفعلو کا فعلا کا ایک ہی ہو سکتا ہے، یفعلو۔ 6 ثلاثی مجرد کے وزن ہوتے ہیں۔ ثلاثی مزید کے کا بہت سے باب ہیں، لیکن مشہور 10 ہیں۔ مشہور سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ یعنی عرب والے اکثر ثلاثی مجرد کو جب لے کے جاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، انہی 10 میں سے زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ تو مشہور 10 کیا ہے؟ باب افعال، باب تفعیل۔ ان میں ہمیں باب کیا چیزیں یاد کرنی ہے؟ باب کے نام، ان کا وقت، ان کے معنی، وقت پر 3 چیزیں یاد کرنی ہے۔ باب کے نام وہی ہے جو ان کا مصدر بھی ہے، جو ان کا کوئی باب افعال نام ہے، اس کا مصدر کیا باب افعال کا؟ لیکن یہ کیونکہ صرف مقدماتی ہے تو بتایا تھا کہ یہاں پر
بہت سے معنی آ سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ صرف مشہور معنی بیان کریں گے، ورنہ جیسا کہ ذکر کیا گیا بعض باب ایسے ہیں کہ جب ہم ثلاثی مجرد کے کسی فعل کو اس میں لے جاتے ہیں تو 10 20 نئے معنی آ جاتے ہیں، لیکن یہاں کچھ مشہور ہیں جو زیادہ تر جس معنی مشہور مطلب زیادہ تر یہ بات اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر مثال کے طور پر باب افعال جو ہے زیادہ انہوں نے کہا اس کے مشہور معنی تعدیہ ہیں، باب تفعیل اس کے زیادہ مشہور معنی تعدیہ ہیں، دونوں کے مشہور معنی یعنی اکثر یہ دونوں فعل متعدی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد کے وہ فعل جو لازم ہیں ان کو متعدی کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ذہابا کو اذهبا، صرفا تھا صرفا باب تفعیل ہے نہیں۔ تیسرا باب ہم نے پڑھا تھا باب مفاعلہ، یہی پڑھا تھا ہم نے، باب تفعیل پڑھا تھا، باب تفعیل کی عبارت رہ گئی تھی نہیں، باب تفعیل کی عبارت رہ گئی تھی، باب مفعال ہم نے باب پڑھ لیا تھا، باب افعال اور باب تفعیل کے مشہور معنی کیا ہیں؟ معنی دونوں کے کیا ہیں؟ وزن کیا ہے باب افعال کا؟ افعل یفعل افعال، اور باب تفعیل کے وزن کیا ہے؟ فعل یفعل تفعیل۔ باب مفاعلہ، باب مفاعلہ کے معنی کیا ہے؟ مشارکت، کیا معنی ہے؟ یعنی طرفین کا، دو لوگوں کا یا دو گروہ کا آپ کسی کام میں شرکت کرنا، اس کا وزن کیا ہے؟ مفاعلہ، فعل یفعل فعل یفعل، فعل مفاعلہ، جیسے ضربا یضرب، باحثا میں مثال ہوں باحثا کی مثال دیتا ہوں، باحثا باحثا، کبھی آپ کہیں کہ ہمیشہ آپ مذکر کی کیوں مثال دیتے ہیں جبکہ لڑکیاں زیادہ ہیں کلاس میں؟ باحثت، باحثا، باحثا، باحثو، باحثت، باحثت فاطمۃ، باحثت فاطمۃ ہندن، فاطمہ اور ہند نے شرکت کی کس کام میں؟ بحث میں، فاطمہ اور ہند نے آپس میں بحث کی، ٹھیک ہے، پھر میں کہوں گا، پھر آپ لوگ کہے گے بتاؤ مثال بھی دی تو پھر پیچھے پڑ گئے، ان کی بحث یہی نہیں ہوتی ہے، یہاں تک پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے، بحث جو ہے تک پہنچ جاتی ہے، زبان سے ہی چلتی ہے، لڑکوں کی بحث کسی اور سے ہی چلتی ہے، بحث سے مراد یہاں پہ مباحثہ، علمی مباحث، باحثت فاطمۃ ہندن، یعنی فاطمہ نے ہند سے بحث کی اور ہند نے فاطمہ سے بحث کی، مباحثہ کیا، تو کس کام میں شرکت کی دونوں نے؟ دیکھنے میں فاطمہ فاعل ہے کیونکہ مرفوع ہے، ہندن مفعول ہے کیونکہ منصوب ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے فاطمہ فاعل بھی ہے مفعول بھی ہے، ہند مفعول بھی ہے فاعل بھی ہے، کیوں؟ کیونکہ جب فاطمہ نے ہند سے بحث کی تو فاطمہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، اور جب اس نے اس سے بحث کی تو یہ فاعل ہے، یہ مفعول ہے، ضربت فاطمۃ ہندن، ٹھیک ہے، معنی کے اعتبار سے دونوں فاعل بھی ہیں، دونوں مفعول بھی ہیں، ضرب سعید خالدن، سعید و خالد نے ایک دوسرے کو مارا، بھائی ایک دوسرے کو جب مارا تو اس نے مارا تو یہ فاعل، اس نے مارا تو یہ فاعل،
اس نے مارا یہ پیٹا تو یہ مفعول، اس نے مارا یہ پیٹا تو یہ مفعول. لیکن لفظ میں ایک فاعل ہے، ایک فاعل ہے، مفعول فاعل یفاعل مفاعل ضرب. ابھی میں نے جیسے فاعل تفعیل کا بتایا تو سب کچھ سیم ہے. وہاں جہاں ماضی کی 14 صیغے تھے یہاں بھی وہی 14. جہاں وہاں دو ضمیریں ہوا ہے یا پہلے اور چوتھی میں پوشیدہ تھی باقی ظاہر تھی وہی یہاں گردان کیجیے. ضرب 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 ضربنا. ٹھیک ہے نہیں. ضربا میں ہوا پوشیدہ ہے، ضربا میں الف، ضربو میں واو، ضربت میں یا، ضربتا میں الف، ضربنا میں نا. ٹھیک. تا تما تم تے تما تمنا یہ ضمیر ہیں. وہی 14 صیغے، وہی ان کا نام، وہی سب کچھ ہے. مجہول کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے، بس تھوڑا سا باب مفاعلات باب تفاعل جب آئے گا تھوڑا سا فرق ہے کہ مجہول جب ہم کرتے ہیں ماضی کو تو قبل آخر کو کسرہ دیتے ہیں اور اس سے پہلے جتنے بھی متحرک حرف ہیں ان سب کو ضمہ. یہاں پہ ایک ہی متحرک تو کیونکہ اب یہاں الف سے پہلے ضمہ ہے اس کا تلفظ ہو نہیں سکتا، اس لیے اس واو الف کو واو سے بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے نہیں. مجہول بنانا سارا کچھ وہی ہے، سب کچھ وہی ہے، مجہول بھی وہی طریقہ ہے، بس مجبوراً واو اور الف کو واو سے بدل. ایسے ہی مضارع کو دیکھ لیجئے، مضارع کو دیکھ لیجئے. فاعل یفاعل ضرب یضارب. وہی مضارع مرفوع ہوتا ہے، وہی مضارع منصوب ہوتا ہے، وہی مضارع منصوب ہوتا ہے، وہی ضمیریں ہوتی ہیں. بولیے وہی 14 صیغے ہوتے ہیں، وہی علامت رفع ضمہ نون، علامت نصب فتحہ حذف نون اور علامت جر سکون اور حذف نون. جی جی اور وہی 14 صیغے، وہی ان کے نام، وہی 5 جگہ ضمیریں پوشیدہ، پہلے میں ہوا، چوتھے میں ہے یا، ساتویں میں انتا، 13ویں میں انا، 14ویں میں نحنو، باقی میں 4 ضمیریں ہیں جو کہ 9 جگہ ہیں. چار ضمیریں الف واو یا نون. الف 4 جگہ ہے چاروں تسنیہ میں، واو 2 جگہ ہے تیسرے اور 9ویں میں، جمع مذکر غائب جمع مذکر حاضر، اور نون 2 صیغوں میں ہے، جمع مؤنث غائب جمع مؤنث حاضر، اور یا ایک صیغے میں ہے واحد مؤنث حاضر تضربین ہے تضاربین. گردان کیجئے. یضارب ضارب یضاربان ضاربون تضارب تضاربان ضاربنا تضارب تضاربان تضاربون تضاربین تضاربان تضاربنا ضارب نضارب. وہی فعل مضارع مرفوع کی گردان ہے. علامت رفع 5 جگہ ضمہ 7 جگہ نون اعرابی ہے. چھٹا بار وہ مبنی ہے یضاربنا تضاربنا. وہی 5 جگہ ضمیر پوشیدہ 7 جگہ ظاہر ہیں، 9 جگہ ظاہر ہیں، 4 ضمیر 9 جگہ 9 5 تو ٹھیک ہے نہیں. مرفوع بھی جب ہی ہوگا جب ناصب و جازم سے خالی ہو. اب مجزوم کب ہوگا؟ جب اس پہ جزم دینے والا عامل آ جائے. لم ہے، لما ہے، لام امر ہے. چلیے لام امر سے جزم دے کے دیکھتے ہیں. لیضاف وہی 7 جگہ 5 جگہ سے ضمہ کی جگہ سکون، 7 جگہ سے نون گر جائے گا. ضمیر وہی رہیں گی جو مرفوع میں تھی. لیضارب 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 لتضارب لتضارب لیضاربنا. ساتھ میں امر حاضر الگ ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ علامت مضارع نہیں ہے، بعد والا حرف ساکن تو نہیں ہے، نہیں ہے تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے. ضارب 4 کا صیغہ بنے ضارب ضاربا ضاربو ضاربی ضاربا ضاربنا. لتضارب لتضارب. یاد ہے مضارع امر معلوم 2 طرح کا ہوتا ہے، شروع کے 6 اور آخر کے 2. 6 غائب اور 2 متکلم لام سے بنتے ہیں، اور جو حاضر کے 6 ہیں اس کا طریقہ الگ ہے. تو پوری گردان اگر آپ سے کہ مضارع امر معلوم کی گردان سنائیے. لیضارب لیضاربا لیضاربو لتضارب لتضاربا لیضاربنا.
ضارب ضاربا ضاربو ضاربی ضاربا ضاربنا لأضارب لمضارب. صحیح ہے. امر معلوم میں دو طرح کا ہوتا ہے. اگر مجہول ہو وہی مجہول کرنے کا طریقہ ہے مضارع کو ما قبل آخر کو فتح اور علامت مضارع اگر ضمہ نہ ہو تو ضمہ. علامت مضارع کو آلریڈی ضمہ ہے کو فتح دیجیے ہو جائے گا یفعل یضارب. مضارع امر مجہول بنانا ہو تو پھر یہ والا صیغہ نہیں آتا. مضارع مجہول کے 14 کے 14 صیغوں میں نام آ جاتا ہے. لیضارب نہیں لیضارب لیضاربا لیضاربو لتضارب لتضاربا لیضاربنا لتضارب لتضارب لتضاربا لتضاربو لتضاربی لتضاربا لتضاربنا لتضاربن. میں 14 میں 14 میں نام آتا ہے مضارع مجہول کے شروع میں. ٹھیک ہے. معلوم دو طرح کا ہوتا ہے. کوئی فرق ہے ایسا جو ثلاثی مجرد میں تھا یا نہ ہو یا ہے وہاں نہیں تھا؟ سب سیم ہے. سب سیم. وزن بدلا ہوا ہے. وہاں پہ تھا یضرب یا یضارب. وہاں یضرب مارتا ہے مارے گا. یہاں ایک دوسرے کو مارا مارتے ہیں ماریں گے. ٹھیک ہے. بس مارنا اور وزن کا فرق ہے. باقی تو کوئی فرق نہیں ہے نا. جی. منسوب کرنا ہو تو وہی آپ جانتے ہیں منسوب کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں. ناصب اگر آ جائے تو منسوب ہو جائے گا. اصل میں کیا تھا کیا ہو جائے گا وہی 5 صیغوں میں جہاں جہاں علامت طرف ضمہ تھی وہاں فتح آ جائے گا. نون اعرابی ذات جگہ سے گر جائے گا. 2 میں ویسے کا ویسے ہی ہے وہ مبنی ہے. جی. باقی ضمیر وہی رہے گی جو مضارع مرفوع میں تھی. بس اعرابی تو بدلا ہے. سمجھ میں آیا؟ کوئی فرق تو نہیں ہے نا. اس کی عبارت پڑھنا باقی تھا. پڑھا میں چکا تھا. دیکھیے سہیل سمرین کون لے دوبارہ عیسیٰ کے صاحب العرشی. درس 12 ثلاثی مزید کے باب چل رہے تھے. باب تفعیل. ہر وہ فعل ثلاثی مجرد کے جو باب تفعیل میں جائے. ایک چیز میں ہر درس میں بار بار بتاتا چلا رہا ہوں. آپ ہر فعل ثلاثی مجرد کو اپنی مرضی کے فعل میں نہیں لے جا سکتے باب میں. اسی ثلاثی مجرد فعل کو آپ ہر باب میں لے جا سکتے ہیں جس میں عرب والے لے کے گئے ہوں. آپ علماء کو ایسا نہیں ہے کہ آپ سارے باب میں لے جائیں. مشہور والے باب ثلاثی مزید میں لیجئے علما یعلم اعلام یہ تو گیا ہوا ہے استعمال ہوا ہے. علما یعلم تعلیم یہ اس میں بھی گیا ہے. تو یہ تو افعال میں بھی گیا ہے تفعیل میں بھی گیا ہے. لیکن علما یعلم علما یعلم معاملہ یہ اس میں بھی گیا ہے. اس کا مطلب علمہ ایسا ہے جو مخصصوں میں گیا ہے. بس باب افعال اور افعال میں تو جا ہی نہیں سکتا یہ. کیوں؟ کیونکہ وہ تو رنگ اور اہم کے لیے جو ہوں گے اسی میں آئے گا. استعلم باب استفعال میں بھی گیا ہے علمہ ہے. اور باب تفعل میں بھی گیا ہے. تعلم یتعلم تعلم تعلم یتعلم تعلم نہیں اس میں نہیں گیا. ہر ثلاثی مجرد کو آپ اپنی مرضی سے نہیں لے جا سکتے. ثلاثی مزید میں آپ اسی کو لے جا سکتے ہیں جس کو عرب والے لے کے گئے ہیں کیونکہ یہ سماعی ہے معاملہ. اگر علماء کو یہ لوگ باب تفعیل میں عرب والے لے گئے ہیں تو آپ لے جا سکتے ہیں. ورنہ اگر کسی کو مثال کے طور پر میں کہوں نصرہ آپ سے کہوں نصرہ کو باب تفعیل میں لے جائیے تو آپ اٹھا کے کر دیں گے نصرہ ینصر و تنصیر جبکہ وہ استعمال ہی نہیں ہوا ہے. جبکہ وہ بھائی لفظ تو آپ نے بھائی تولنے کو آپ سیب بھی تولتے ہیں ریتا بھی تول دیجیے آپ اٹھا کے تولنے کو تو ریتا بھی تول جائے گا. لیکن کیا فائدہ ہے اس کا؟ باقی مطلب میں فائدہ ہے نہیں. بغیر کسی ضرورت کی کوئی چیز آپ تولنے کو تو تول سکتے ہیں نا. آپ کہہ لیجیے نصرہ کو میں نے تول دیا. دیکھو نصرہ ینصر و تنصیر تول تو دیا لیکن عرب والے لے کے ہی نہیں گئے. یہ معنی استعمال ہی نہیں کیا انہوں نے. آپ نہیں لے جا سکتے اسے. نہیں بولیے سہر سمرین رئیسہ کسا بطول عرشی جوہر علی عباس کو لے کے گئے. علامہ یعلم اس کا وزن کس وزن پہ آئے گا؟ علامہ یعلم تعلیم. نظر مجرد ہے
باب تفعیل میں نزلہ ينزل تنزيل نیچے بے موارد کاربرد باب تفعیل کے استعمال کے مقامات کہاں پر؟ امر بلام میں، امر بصیغہ میں، مضارع منصوب، مضارع مجزوم بلم، لم کے ذریعے سے مضارع مجزوم اور مضارع مجزوم باللا الناہی، اور مضارع منفی اور مضارع استفہامی سے ہم آشنا ہوں گے جو کہ میں آپ کو کرا چکا ہوں۔ امر بلام بنانا ہو اس کا علم یعلم کا تو لیعلم لینزل، امر حاصل وہی طریقہ ہے علامت علم نزل۔ حمزہ کیوں نہیں آیا اس میں؟ کیونکہ تے گرانے کے بعد والا حرف ساکن نہیں تھا جو حمزہ لاتے ہیں۔ مضارع منصوب وہی یعلم ان ينزل، يعلم لم ينزل، لا يعلم لا ينزل، یہ مضارع مجزوم ہے باللام ہے، یہ لا نافیہ ہے، لیکن یہ لا نافیہ حل لفظ میں کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ لا يعلم لا ينزل، هل يعلم هل ينزل، گردان علامہ کی مضارع کے 14 صیغے، یعلم یعلمان، بولیے يعلمون تعلمان يعلمنا، تعلم تعلمان تعلمون تعلمين تعلمان تعلمنا علمون۔ اب واقع فعل کے مشہور معنی تعدیہ ہیں، متعدی کرنے کے لیے ہیں۔ بعض فعل ثلاثی مجرد لازم، جی بعض، ہر ایک نہیں، بعض فعل ثلاثی مجرد جو لازم ہیں اگر اس باب میں لے جائے جائیں تو متعدی ہو جاتے ہیں، جیسے نزلہ نیچے آیا، بعدا وہ دور ہوا، ان کو جب اس میں لے جائیں تو متعدی ہو جاتے ہیں۔ نزلہ وہ نیچے آیا، نزلہ وہ نیچے لایا، بعدا وہ دور ہوا، بعدا اس نے دور کیا، بعدا زید زید دور ہوا، لیکن ہم کہیں بعدا خالد زیدن، خالد نے زید کو دور کیا۔ نزل القرآن، قرآن نازل ہوا، لیکن نزل اللہ القرآن، اللہ نے قرآن نازل کیا۔ باب مفعلہ، ہر فعل ثلاثی مجرد جو باب مفعلہ میں لے جایا جائے اس کا ماضی اور مضارع اور مصدر اس وزن پہ آتا ہے، فاعل یفاعل فاعل۔ اب قتل کو آپ باب فعل میں نہیں لے جا سکتے، کہیں آپ اقتل یقتل اقتال، یا باب تفعیل میں لے جائے قتل یقتل تقتیل، نہیں، یہ لے کے نہیں گئے، آپ نہیں لے جا سکتے۔ ہاں باب مفعلہ میں لے کے گئے ہیں، دیکھیے تو آپ لے جا سکتے ہیں، قاتل یقاتل مقاتلہ، جاہدہ کو لے جا سکتے ہیں، جاہدہ یجاہدو مجاہدہ۔ اب وہ استعمالات آپ خود کر سکتے ہیں۔ مضارع امر باللام اگر اس کا بنانا ہو کیسے بنے گا؟ لیقاتل ہے نہیں، اور لم سے لم یقاتل، لا بڑھا دیں لا نافیہ تو لا تجاہدو، حل بڑھا دیں تو حل تجاہدو، امر حاضر بڑھانا ہو تو حاضر تجاہدو ہے، جاہد، تے گرا دیجیے جاہد ہو جائے گا، جاہد۔ سارے استعمالات وہی ہیں۔ در ذیل نیچے باب مفعلہ کے استعمال کے مقامات، امر بلام میں، امر بصیغہ میں، مضارع منصوب، مضارع مجزوم، مضارع مجزوم باللا الناہی، اور مضارع منفی اور مضارع استفہامی۔ امر بلام لیقاتل لیجاہد، امر حاضر قاتل قاتلہ قاتلو، قاتلی قاتلہ قاتلنا، 6 صیغے، جاہد جاہدہ جاہدو جاہدی جاہدہ۔ میں کہوں جاہدی تو ایک لڑکی جہاد کر، مضارع منصوب ان یقاتل ان یجاہد، مضارع مجزوم لم یقاتل لا یقاتل لم یجاہد لا یجاہد۔ لیکن لا اور حل لا نافیہ، لا ناہیہ تو لفظ میں اثر ڈالتا ہے، لا نافیہ نہیں ڈالتا۔ لا یقاتلو حل یقاتلو، گردان قاتلہ کی ماضی امر کی امر بمعروف، امر دیکھیے لیقاتل لیقاتلا لیقاتلو لیقاتل لیقاتلا لیقاتلا، 6 صیغے آپ شروع کے تو آخر کے نام سے بنتے ہیں، قاتل قاتلہ قاتلو قاتلی قاتلہ قاتل۔ میں کہوں قاتل نہ، تم سب لڑکیاں کیا کرو، ایک دوسرے کو قتل کرو۔ لیکن قتل کے معنی ہر جگہ قتل ہی نہیں ہوتا، جیسا کہ آپ سورہ حجرات میں جب پڑھیں گے آپ، اس میں یہ ہے کہ ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، جب مومنین کے 2 گروہ آپس میں قتال کریں یعنی جنگ کریں، جنگ قتال سے مراد جنگ بھی ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہوتا ہے۔
مشہور معنی باب مفاعلہ کے مشارکت ہیں، یعنی دو طرف فاعل اور مفعول کو شرکت دینا کسی کام کے انجام دینے میں، جیسے یہاں پر فاعل اور مفعول سعید اور علی کو، سعید زید اور سعید کو ہم نے یہاں مارنے میں اور یہاں بحث کرنے میں شرکت دی۔ علی اور سعید نے ایک دوسرے کو مارا، ضرب سعید علیٰ، اور زید اور سعید نے ایک دوسرے سے بحث کی، تو شرکت کی نہیں۔ اب یہ نقطے ہم کل پڑھیں گے یا پڑھ لیں؟ ہاں پڑھ لیتے ہیں، 2 لائنیں۔ نقطہ یہ ہے کہ باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ میں کچھ چیزیں کامن ہیں، کچھ چیزیں کامن ہیں سے باب کون کون سے؟ افعال، تفعیل، مفاعلہ۔ در چند امر، کچھ چیزوں میں با یکدیگر ایک دوسرے سے مشترک ہیں، یعنی ایک دوسرے میں کامن چیزیں پائی جاتی ہیں۔ کچھ چیزیں 3 چیزیں بتائی انہوں نے۔ پہلا، ان کا ماضی کا پہلا صیغہ میں ایک حرف زیادہ ہے، یعنی یہ ثلاثی مزید ہے لیکن ان میں ایک حرف زیادہ ہے۔ افعلا میں الف، فعلا میں عین الفعل، اور فاعلا میں الف۔ نہیں، یہ تینوں باب 3 چیزوں میں کامن ہے، تینوں میں ایک حرف زیادہ ہے، تینوں کا مضارع میں علامت مضارع پہ ضمہ ہے۔ افعلا یفعلو، فعلا یفعلو، فاعلا یفاعلو۔ تینوں باب میں افعال، تفعیل، مفاعلہ میں تینوں کامن ہے، کس بات میں؟ کہ ان کی علامت مضارع پہ ضمہ ہے۔ تیسری کس چیز میں کامن ہے؟ ان کا مضارع کا عین الفعل پہ تینوں میں کسرہ ہے۔ افعلا یفعلو، فعلا یفعلو، فعلا یفعلو۔ 3 چیزوں میں یہ تینوں باب کامن ہیں۔ پہلا، تینوں میں ایک حرف زیادہ ہے ان کے ماضی کے پہلے سے، علامت مضارع پہ ان پہ تینوں میں ضمہ ہے، اور عین الفعل ان کا مضارع میں کسرہ ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ تمرینیں اس کی بھی کر کے آئیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد۔ لیکن خود سے تمرینیں کرنے کی عادت ڈالیے، خود سے کریں گے۔ دیکھیے کوئی ایسا تو ہے نہیں کہ میں آپ کے نمبر کاٹ رہا ہوں یا آپ کلاس میں حاضر ہیں، یا میں نے کبھی یہ ہو کہ بھائی تمرینیں، کبھی میں نے تمرینیں نہ کرنے پہ ڈانٹا ہوگا لیکن کبھی میں نے یہ نہیں ڈانٹا ہوگا کہ تم نے غلط کی۔ کبھی سنا میں نے کبھی ڈانٹا ہو کسی کو کہ تم نے تمرین غلط کی؟ تو اس لیے تمرینیں کیجئے۔ ٹھیک ہے آپ کو بعض ٹائم غلط کہیں کہیں کر بیٹھے، کوئی بات نہیں ہے، وہ کلاس میں جب آ جائیں گے وہ سب سمجھ میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، کرنے کی عادت ڈالیں، اپنے ذہن پہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کرا کریں کہ جتنا پڑھا ہے اس کو پریکٹیکل کرتے چلیں۔ یہ پریکٹیکل آپ کو آگے کی کتابوں میں نہیں ملے گا، ان 2 ہی کتابوں میں ہے اتنا پریکٹیکل، لہٰذا اس کو خوب پریکٹیکل کیجئے۔ خدا حافظ۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ سمجھیں گے میری بات کو، بہت اہم ہے یہ۔ خدا حافظ۔ خدا خدا نگہدار، خدا حافظ۔ اجتماع سے سمرین کال کیجیے گا ابھی۔ خدا ٹھیک ہے، اور ضرور بطول ان کی تمرین کیا کیجئے سب لوگ مل کے۔ خدا